الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُوَ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا آتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ نمل کے یہ دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ اب انسانی سیرت کا ایک اور نمونہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک نمونہ تو وہ تھا جو پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یعنی فرعون کا رویہ کہ جس نے جہالت کو اختیار کیا، حالانکہ اس کے سامنے اللہ کی قدرت کی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پے در پے اس کے سامنے پیش کی، یعنی 9 نشانیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پچھلے رکوع میں جو فرعون کے سامنے پیش کی گئی، لیکن اس نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اب یہاں سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے اور واضح کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کتنا بڑا فرق ہے دونوں کی سیرت میں، اور یہ سیرت میں فرق کس بنیاد پر ہے یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو بھی علم عطا کیا۔ علم سے مراد یہاں حقیقت کا علم ہے، حقیقت شناسی کا علم ہے کہ انہوں نے اس علم کو پا کر، حالانکہ یہ دیکھیں کہ دونوں کو اللہ نے اقتدار دیا تھا، دولت دی تھی، حشمت، اختیارات دیے تھے، فرعون کو بھی دیا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو بھی دیا تھا، لیکن حقیقت کا علم جو ہے کس نے اختیار کیا؟ وہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام نے اختیار کیا، کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے اس بات کو پہچانا کہ ہم جو کچھ ہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے، یہ سب اللہ کی عطا ہے، اور یہ کہ ہمیں ان سب چیزوں میں تصرف کا جو اختیار دیا گیا ہے وہ اللہ نے اپنی رضا کے مطابق دیا ہے کہ میری رضا کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ تم نے اپنے اس جسم کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی تمام ان چیزوں کو جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں اپنی خواہشات کے مطابق استعمال نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ جبکہ اس احساس سے فرعون جو تھا وہ دور تھا، اور اسی طرح سے یہ ساری چیزیں جو اللہ نے ہمیں بخشی ہوئی ہیں اس احساس کے ساتھ استعمال کرنا کہ ایک دن ہمیں ان کے بارے میں جواب دہ بھی ہونا ہے۔ اللہ پوچھے گا تمہیں یہ چیزیں میں نے دی تھیں، تم نے کس طرح سے ان کو استعمال کیا؟ فرعون اس احساس سے بھی دور تھا، وہ جس طرح سے چاہتا تھا ظلم اور زیادتی کے ساتھ استعمال کرتا رہا ان سب وسائل کو جو اللہ نے اس کو بھی دیے تھے۔ تو دیکھیں کیا سیرت استوار ہوئی ہے ان دونوں کی، اور دوسری طرف وہ سیرت تھی جو فرعون کی تھی۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو بھی علم بخشا تھا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور انہوں نے یہی کہا کہ شکر ہے اس اللہ کا، یعنی اس سب نعمتوں کو پاتے ہوئے شکر گزار کس کے ہوئے؟ اللہ کے شکر گزار ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ سب تعریف، سب شکر اس اللہ کا ہے فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت عطا کر دی، یعنی یہ سب کچھ چیز
اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا دے سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں عطا کی، ہمیں فضیلت دی اپنے دوسرے مومن بندوں پر، لہذا شکر ہے اس کا، تعریف ہے اس کی کہ جس نے ہمیں سرفراز کر دیا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ وارث سے مراد یہاں دولت اور مال کی وراثت نہیں ہے، بلکہ خلافت اور نبوت کی وراثت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا۔ حالانکہ حضرت داؤد کے اور بھی اولاد تھی، اور بھی بیٹے تھے، لیکن سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے، تو ان کو نبوت ملی، وہ وارث ہوئے۔ جیسا کہ ابھی حافظ صاحب تلاوت فرما رہے تھے، سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12، لیکن جو حقیقی وارث ہوئے ان کے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے، کیونکہ خلافت اور نبوت انہیں عطا ہوئی، باقی بیٹوں کو جو ہے وہ عطا نہیں ہوئی، تو حقیقی وارث وہ تھے۔ اس لیے فرمایا کہ سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اور انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، اے انسانوں، یعنی اپنی رعایت سے کہا جو ان کے سامنے تھے، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ دیکھیں کتنی مختلف نعمت اللہ نے ان کو عطا کی تھی کہ پرندوں کی بولیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دی تھیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز ہمیں دی گئی ہے، ہر دنیا کی ہر نعمت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، کسی چیز سے ہمیں محروم نہیں کیا۔ کتنا بڑا فضل کیا ہے کہ اپنے مومن بندوں میں اس نے ہمیں سرفراز کیا، ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ بڑا واضح فضل ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یعنی اللہ کے احسان کو پہچانا، اس کے احسان مند ہوئے، اس کے شکر گزار ہوئے، لیکن دوسری طرف وہ بھی ایک سیرت، وہ بھی ایک کردار جو فرعون کا پچھلے رکوع میں بیان ہوا، اسے بھی سب کچھ اللہ نے دیا تھا، اقتدار بھی، دولت بھی، اختیارات بھی، یعنی سب کچھ کس طرح سے اس کو ملا تھا، لیکن اس نے علم کی بجائے جہالت کو اختیار کیا، یعنی جو علم کی ضد ہے اسے اختیار کیا، اور اس کو جو جہالت جو اس نے اختیار کی، اس کی دیکھیں کیا سیرت استوار ہوئی، اور ادھر علم کو اختیار کیا تو ان کی سیرت کس طرح سے جو ہے وہ تعمیر ہوئی۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، اور سلیمان کے لیے جن، انسان اور پرندوں کے لشکر جمع کر دیے گئے، یعنی سب ان کے اختیار میں دے دیے گئے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت، قوت اور وسائل دیے کہ فرعون سے بھی بڑھ کر دیے، لیکن سرکشی اور بغاوت اختیار نہیں کی، اطاعت اور بندگی کو ہی اپنا شعار بنایا۔ یعنی فرعون سے بڑھ کر یہ چیزیں اللہ نے ان کو عطا کی تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف، اللہ کی بندگی، اسی میں اپنے آپ کو رکھا اور اللہ ہی کی تعریف کرتے رہے۔ اور یہ فہم یوزعون، اور وہ سب کے سب ضبط میں رکھے گئے، یہ لشکر جتنے بھی تھے، جنوں کے، انسانوں کے، پرندوں کے، یعنی ان کے تابع کر دیے گئے تھے، وہ اپنے ان کو استعمال کرتے تھے جہاں ضرورت ہوتی تھی، اور اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرتے تھے۔ حتیٰ اذا آتوا علی واد النمل، اب اشارہ ہے ایک خاص صورتحال کی طرف، یہاں تک کہ جب وہ اپنے لشکروں کے ساتھ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ دیکھیں یہی نام ہے سورت کا، النمل، نمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں۔ حتیٰ اذا آتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ ایک چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے جہاں چیونٹیاں بہت کثرت سے تھیں، قالت نملۃ، تو ایک چیونٹی کہنے لگی، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، اپنی چیونٹیوں سے مخاطب ہوئی، انہیں کہا ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں روند ڈالے، وہم لا یشعرون، اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اب ظاہر ہے جب آدمی چلتا ہے، ہم گلی میں چلتے پھرتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ چلتا کون سی چیونٹی ہمارے قدموں کے نیچے آ رہی ہے، تو وہ کہنے لگی کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر جو اب یہاں اس وادی میں آ گئے ہیں تمہیں روند ڈالیں، اور انہیں احساس بھی نہ ہو، انہیں پتہ بھی نہ چلے۔
तब देखें हजरत सुलेमान ने उस चींटी की आवाज को सुन लिया, उसकी बात को सुन लिया, तो कितना एहसान किया था अल्लाह ने उन पर कि चींटी के तो चलने की आवाज भी हमें नहीं आती, दिखाई भी नहीं देती हमें चलते हुए, और हजरत सुलेमान ने उसकी उस बात को सुन लिया जो उस चींटी ने अपनी बिरादरी को कही थी, जो अपने साथियों को। फतबस्समा ज़ाहिकन मिन कौलिहा, बस चींटी की इस बात पर सुलेमान मुस्कुराते हुए हंस पड़ा कि देखो किस तरह से इसको खदशा लाहक हुआ है। वकाला, और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बे औज़िनी अन अशकुरा नेमतकल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया, कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे और मेरे वालिदैन को जो नेमतें बख्शी हैं, इन पर मुझे शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा, और मुझे काबू में रख कि मैं तेरी नाशुक्री ना करूं। इतनी सारी नेमतें पाकर, इतनी कुव्वत और सलाहियतें पाकर मैं कहीं रास्ते से ना हट जाऊं और तेरे रास्ते पर कायम रहूं, तो मुझे ये ज़ब्त अता फरमा। फरमाया औज़ेनी, इसका मतलब होता है मुझे रोक के रख, इस इताअत पर, इस बंदगी पर मुझे कायम रख कि मैं तेरा शुक्रगुजार रहूं, जो नेमतें तूने मुझे और मेरे वालिदैन को बख्शी हैं। और ये कि वह अन आमला सालिहन तरज़ाहू, और मैं ऐसे नेक अमल करूं जिससे तू राज़ी हो जाए। यही तो हमारी कोशिश होनी चाहिए मोहतरम भाइयों, हमारे लिए, सबके लिए ये सबक है कि हम हर उस अमल को अख्तियार करें जिससे हमारा परवरदिगार हमसे राज़ी हो। ऐसा ना हो कि उसका गज़ब भड़के, हम उसके गज़ब को भड़काने के लिए इक़दाम करें। कल मैं देख रहा था टीवी पर, फैज़ फेस्टिवल मनाया जा रहा था लाहौर में, और औरतें रक्स कर रही थी, जबकि फ़लस्तीन में हमारे भाइयों के साथ कल भी जो है 100 से ज़्यादा हमारे भाइयों को शहीद कर दिया गया। रोज़ाना ये हाल हो रहा है, 100-150 अफराद शहीद हो रहे हैं, और हम फेस्टिवल मना रहे हैं जिसमें लाल रंग की महफिलें जो हैं वो मुनक़िद हो रही हैं। तो ये है कि अल्लाह तो हमें उन कामों की तौफीक दे, हमारे लिए वो अमल खुशनुमा बना दे कि जिससे तू राज़ी हो जाए, जिससे तू खुश हो जाए। तो यही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे और मेरे वालिदैन को जो नेमतें अता की हैं, तो तू हमें उस नेक अमल पर कायम रख कि जिससे तू राज़ी हो जाए। व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन, और ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे अपनी रहमत से साले बंदों में दाखिल फरमा दे, यानी साले बंदों में मेरा शुमार हो, और साले बंदे ही अल्लाह के इनामात के मुस्तहिक ठहरेंगे कि जिन्होंने दुनिया में सालियत के साथ ज़िंदगी बसर की। यही हमारी कोशिश होनी चाहिए, हर लम्हे हमें साले अमाल पर अपने आप को कायम रखना चाहिए, बुरे अमाल से अपने आप को बचाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अलैहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार वअदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।